قرآن مجید کا جو مبحث ہم نے شروع کیا تھا اس کے آخری حصے پہ امید ہے کہ آج ہم پہنچ جائیں گے اور ایک دو نشستوں میں وہ مکمل ہو جائے گا. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈیول 1 مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم سنت کے مبحث پر آ جائیں گے انشاءاللہ. اگرچہ اور بھی بہت سی چیزیں لیکن کچھ ظاہری بات ہے اس کو چونکہ ماڈیول 1 کا نام دیا گیا تھا ساری چیزیں اس میں ذکر نہیں کی جا سکتی تاکہ نام کی جو ہے وہ لاج رکھی جا سکے. اب ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ یہ ہے کہ لفظ کی استعمال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات جو لفظ کی تقسیم ہم نے شروع کی تھی وہ کس اعتبار سے تھی؟ استعمال کے اعتبار سے. بات واضح. استعمال کے اعتبار سے لفظ کی کیا تقسیم تھی؟ حقیقت اور مجاز. اور ابتدا میں نے نقل کیا تھا کہ صحیح اور کنایہ. بات واضح. تو حقیقت اور مجاز کے حوالے سے کچھ باتیں ہم دیکھ چکے ہیں وہ ابھی میں ریپیٹ نہیں کر رہا. اب خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز، حقیقت کبھی صریح ہوتی ہے کبھی کنایہ ہوتی ہے، مجاز بھی کبھی صریح ہوتا ہے کنایہ. یہ الگ سے قسمیں نہیں ہیں، یعنی حقیقت اور مجاز ہی کی قسمیں ہیں کہ حقیقت کبھی صریح ہے کبھی کیا ہے کنایہ، اور مجاز بھی کبھی صریح ہے اور کنایہ. صریح کے احکام الگ ہیں، کنایہ کے احکام الگ ہیں. بات مزے یہاں تک. یعنی یہ تقسیم اس طرح نہیں ہے حقیقت مجاز صریح کنایہ، یہ نہیں ہے. حقیقت مجاز، ٹھیک ہے. حقیقت صریح بھی ہو سکتی ہے کنایہ بھی، مجاز صریح بھی ہو سکتا ہے کنایہ بھی. تو گویا صریح اور کنایہ جو ہے وہ حقیقت اور مجاز کی اقسام ہے، اس کی قسیم نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس کی قسم ہے، اس کی قسیم نہیں. قسیم کیا ہوتی ہے؟ جو اس کے پیرالل ایک الگ قسم موجود ہو، انڈیپینڈنٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قسیم. اور جو نیچے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قسم ہوتی ہے. بات واضح. تو کئی دفعہ جو اصول فقہ کی کتابوں میں نا اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ تقسیم تو حقیقت مجاز صریح کنایہ، اس میں ایسا لگتا ہے کہ صریح اور جو کنایہ ہے وہ حقیقت اور مجاز کے ساتھ انڈیپینڈنٹ کوئی قسم ہے. وہ قسم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یعنی قسیم نہیں ہے. بات واضح. اچھا، صریح کس کو کہتے ہیں؟ اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ تقسیم کس اعتبار سے؟ استعمال کے اعتبار سے. تو صریح وہ لفظ ہے جو کثرت استعمال کی وجہ سے جس کا معنی بالکل ظاہر ہو، چاہے وہ حقیقت ہے یا مجاز. مجاز بھی تو کئی دفعہ کثرت استعمال ہو جاتا ہے نا. یعنی اگر دوبارہ دیکھیے، ما ظہر المراد منہ، ما ظہر المراد منہ لکثرت الاستعمال، جس کی مراد بالکل ظاہر و باہر ہو. ما ظہر المراد لکثرت الاستعمال سواء، سواء کا مطلب کیا؟ برابر ہے. اکان یا سواء کان مجازا ام حقیقتا، چاہے وہ مجاز ہو یا حقیقت ہو. ابھی ہم مجاز اور حقیقت دونوں میں مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مثال کے طور پہ اب آپ کہتے ہیں سافرتو، میں نے سفر کیا. صلیتو، میں نے نماز پڑھی. اب صلیتو کون سی حقیقت ہے؟ حقیقت شرعیہ. حقیقت شرعیہ لیکن لغت کے اعتبار سے مجاز ہے، لیکن حقیقت ہے یا مجاز قطع نظر اس کے معنی آپ کو غور کرنا پڑتا ہے. صلیتو، میں نے نماز پڑھی ہے، کوئی غور نہیں کرنا پڑتا نا. بالکل. بعتو واشتریتو، میں نے خریدا، میں نے بیچا. کثرت استعمال ہے عرف کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ آپ کے ذہن میں فوراً معنی حاضر ہو جاتا ہے من غیر تأمل. اب یہ مزید لکھ لیں کہ صریح کے اندر مفہوم کیا ہے؟ جو سمجھ میں آ جائے اس میں تأمل اور غور و فکر. تأمل کس کو کہتے ہیں؟ غور و فکر کو. غور و فکر کی حاجت نہ ہو، آپ کو قرینہ اور فلاں ڈھونڈنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے. وہ کیا ہے؟ صریح. اب مثال کے طور پہ یہ کہنا، جیسے علماء کے طلقتو، فلاں کہتا ہے طلق، یعنی فلاں نے طلاق دے دی. یہ طلاق دینا کیا ہے؟ مجاز ہے یا حقیقت ہے؟ ویسے طلق کا مطلب ہوتا ہے رسی چھوڑ دینا، کسی کی رسی چھوڑ دینا. ٹھیک. ہاں مجاز ہے، لغت کے اعتبار سے مجاز ہے، اس کے اعتبار سے کیا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے حقیقت شرعیہ ہے. جو بھی ہے ہم اس کو مجاز لیتے ہیں، لیکن معنی فوری واضح نہیں ہے. بالکل. نکحتو بالکل واضح، یعنی نکحتو اصلاً
لغت میں تو اس تعلق کے قائم کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن نکاح تو جو بھی بولے گا تو اس سے مراد کیا سمجھی جائے گی؟ فوری معنی جو ذہن میں آئے گا وہ کیا ہوگا؟ عقد نکاح، عقد نکاح۔ بات واضح ہے یہاں تک؟ دیکھیے جو صریح لفظ ہوتا ہے وہاں نہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے، نہ قصد کا اعتبار ہوتا ہے، نہ قرینے کو ڈھونڈا جاتا ہے، نہ دلالت حال کو دیکھا جاتا ہے۔ ابھی میں مثال سے سمجھا دوں گا۔ یعنی صریح لفظ جہاں آ جائے وہاں نہ نیت کا اعتبار ہے، یہ فقہی حکم ہے اس کا، وہاں نیت کا بھی اعتبار نہیں ہے، وہاں دلالت کا بھی اعتبار نہیں۔ دلالت کس کو کہتے ہیں یہ بھی میں بتانے لگا ہوں، لیکن جملہ یہ ہے الصریح یبطل الدلالہ، صریح کے نتیجے میں دلالت باطل ہو جاتی ہے۔ صریح کے نتیجے میں، اب مثال کے طور پہ دو میاں بیوی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں ہنسی مذاق میں، ٹھیک، اور خوش گپیاں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق میں وہ کہتے کہتے اچانک فرماتے ہیں کہ طلقت، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دلالت حال کیا بتا رہی ہے کہ یہاں طلاق کا ارادہ ہے؟ کوئی ہنسی مذاق ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بیچ میں ان سامنے جو ہے وہ ایسے ہی طلاق کا لفظ لے آئے، تو اگر دلالت اور مقتضی حال اس پر غور کیا جائے گا تو بات ہوگی کہ یہ طلاق تو نہیں ہوئی۔ لیکن ابھی ہم نے کیا کہا، لفظ اگر صریح آ گیا تو نہ نیت ان سے پوچھی جائے گی کہ آپ کی نیت کیا تھی، آپ طلاق دینے کی نیت کر رہے تھے یا آپ جو ہے وہ اس کو کچھ اور کہہ رہے تھے، یا آپ کہہ رہے تھے کہ گھر سے باہر پہ لے جاؤ، کوئی رسی کھول دو جا کے، طلقتو کا مطلب یہ ہے، یا تمہاری رسی کھل گئی ہے تم بازار سے کھانا لینے کے لیے چلے جاؤ، مطلب جو مرضی کہا کیا جائے گا تو یہ لفظ صریح ہے، چاہے مجاز ہے، یعنی حقیقت لغویہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ مجاز ہے، حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے حقیقت ہے۔ یہاں جب تم نے لفظ بول دیا ہے تو نہ نیت کا اعتبار ہے، نہ کس کا اعتبار ہے؟ نہ دلالت کا اعتبار۔ اب دلالت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ دلالت کیا تھی کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، ظرف کیا ہے، حالت کیا تھی جب یہ جملہ بولا گیا۔ وہ ہم دیکھیں گے کنایے میں یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں، کنایے میں یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن صریح اب کوئی شخص جو ہے وہ ہنسی مذاق میں کہہ رہا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں بیعتو اور وہ کہتا ہے اشتریتو اور ہو گیا، وہ کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، کر رہے ہو گئی، بیع و شرع واقع ہو گئی ہے۔ کیوں واقع ہو گئی ہے؟ بیعتو و اشتریتو کیا ہے؟ صریح ہے کہ کنایا ہے؟ صریح ہے۔ اب یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی نیت کیا تھی، اور یہ تو بات وہ کوئی اور ہی چل رہی تھی کہ بیعتو و اشتریتو، یعنی یہ شریعت کے الفاظ ہیں، شریعت نے ان کو ایک خاص معنی دے دیا ہے، اور اب یہ صریح ہے، متبادر الی الذہن ہے، بغیر تأمل کے ذہن میں حاضر ہوتے ہیں، اس کو ہنسی مذاق نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے دیکھیے کہ وہ جو طلاق والی آیات آئی ہیں نا، اس میں آیا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہیں بنانا، اگر طلاق کہہ دو گے تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ یہ جو طلاق ہے جدُّهُ جِدٌّ وَهَزْلُهُ جِدٌّ، یعنی سنجیدگی میں دو گے تب بھی ہو جائے گی، مذاق میں دو گے تب بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ طلاق ہے، مذاق تو نہیں بنایا جاتا۔ اب سمجھ میں آ رہی؟ صریح اور صریح کا حکم کیا ہے؟ یثبت حکمہ، اس کا حکم ثابت ہو جاتا ہے بغیر کس کے اعتبار کے؟ بغیر نیت کے، بغیر قصد کے، بغیر دلالت کے۔ سمجھ میں آ رہی یہاں تک؟ ہاں ایک دفعہ اس نے کہا مطلب یہ پتہ نہیں ہوگا کہ قطع نظر اس کے کہ پہلی ہوئی دوسری، مطلب جو اس نے کہا ہے وہ ہو گیا، وہ ایک دفعہ کہا تو ایک دفعہ ہی ہوا۔ لیکن کنایے میں ہم دیکھیں گے کہ کنایے میں طلاق بائن ہوتی ہے، وہ یہ خاص طور پہ طلاق میں جو صریح اور کنایے کے فرق ہے نا وہ یہی ہے کہ کنایے میں اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو پھر کیا ہوگا؟ طلاق رجعی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ بائن ہو جائے گی۔ اچھا یہاں تک بات واضح؟ جی جی فرمائیے۔ اس کا مطلب ہم کس لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ہے نا کہ جو قاضی کی عدالت میں اگر ہے اور یہ بات قاضی کی عدالت کی بات نہیں ہو رہی، عند اللہ دیانتاً طلاق ہو گئی۔ اب وہ دونوں قاضی کے پاس جاتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق میں کرتے ہیں، کسی کے پاس جانے نہیں کہتے، تو دونوں ہی راضی بازی آپس میں طلاق ہو گئی، رجوع کرنا پڑے گا، اور بالفرض اگر مذاق میں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر 3 طلاقیں ہو گئی، حرمت ہو گئی نہیں، ایسے ہی وہ آپ جب پڑھیں گے، میں جس کتاب کا میں نے آپ کو کہا اصلاح انقلاب امت، اس میں یہ مسائل بھی آئیں گے آدمی کے لوگ اس میں کیا کوتاہیاں کرتے ہیں، بات میں یعنی طلاق کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے کوتاہیاں ہیں نا، مطلب شریعت کے احکام مذاق تو نہیں ہے کہ ان کو ویسے ہی ہنسی مذاق میں بول دیا جائے طلقتو، اور کھانا پکانے کا کہہ رہے تو کہہ دیا طلقتو، ایسا تو نہیں ہوگا، یا تو انسان مجنون ہوگا، اگر وہ مجنون نہیں ہے تو پھر وہ شریعت کو مذاق سمجھتا ہے شاید، تو وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ وہ کسی فقی مفتی صاحب سے پوچھے، وہ الگ سے مسئلہ ہے۔
غصے میں بھی آگے کہہ دیا ہے تو بھی ہو گئی. اس میں بھی ہو جاتا ہے. طلاق ویسے ہنسی مذاق میں تو ہوتی بھی نہیں. وہ میں تو وہی بتا رہا تھا, جدہن جد وحزلہن حزل وحزلہن جد. حدیث میں کیا ہے, اس کی سنجیدگی میں دو گے تو وہ سنجیدگی شمار ہوگی, ہنسی مذاق میں بھی دو گے تو وہ سنجیدہ طلاق شمار ہوگی. اس میں یہ فرق نہیں پیش نظر رکھا جائے. تو غصے کی ایک قسم ہوتی ہے جو بعض فقہا کیا ہے کہ جس میں انسان مجنون ہو جائے. مجنون سے مراد یہ ہے کہ اس سے اگر بعد میں پوچھا جائے کہ تم نے کیا کہا, وہ جھوٹ نہ بول رہا, وہ کہیں مجھے واقعی نہیں پتا میں نے کیا کہا بالفرض, وہ اپنے تو اس پہ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے وہ کیفیت, لیکن وہ غصے کی کیفیت ہے. لیکن عام غصہ جس میں ہوتا ہے اور بعد میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, بس ندامت ہو رہی ہوتی ہے, تو ندامت سے تو کچھ نہیں ہوتی. غصے میں کوئی قتل کر دے تو ندامت سے جو ہے وہ قتیل زندہ تو نہیں ہو جائے گا, تو مرا ہی رہے گا. ڈرامہ تھا تو بھی یہی ہوا ہے. ہاں میرا خیال یہ بھی نہیں تھا کوئی. اصل میں یہ نہیں تھے, اور ڈرامے میں ان کو طلاق دی. ڈراموں میں وہ کہیں گے جس نام سے ہم نے طلاق دی ہے, جس وہ اس کا نام وہ تھا ہی نہیں, پتہ نہیں. وہ تو پھر مفتی صاحب ہی کوئی بتا سکتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. اچھا جی, اس یہاں تک بات واضح. اب اس کے بعد ہم کنایہ پہ جا رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے دیکھا کہ صریح کی تعریف کو الٹ کر دیں گے تو وہ کنایہ بن جائے. وہ کیا, یعنی ابھی ہم نے کہا تھا ما ظہر المراد منہ لکثرت الاستعمال سواء اکان حقیقتا ام مجازا. تو یہاں کیا ہوگا, مستتر المراد منہ لقلت الاستعمال. یہ سمپل سی بات ہے نا, جہاں مراد مستتر ہو جائے, چھپ جائے, پوشیدہ ہو جائے قلت استعمال کی وجہ سے, وہ کیا کنایہ. اب وہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے, حقیقت بھی ہو سکتا ہے, مجاز بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں اور میں کہوں کہ رأیت متکلما, رأیت متکلما, اور ہم بیٹھ کے مطلب علم الکلام پڑھ رہے ہیں مثلا, رأیت متکلما. آپ سے پوچھا جائے کون متکلم, انسان دیکھا تھا, ہر انسان گفتگو کرتا ہے. تو کیا کہا جائے گا, یہ کنایہ ہے کہ صریح ہے؟ کنایہ ہے, لیکن ہے تو حقیقت. متکلم تو وہی ہوتا ہے جو گفتگو کرے. آپ کہیں کہ زارنی فقیہ, ایک فقیہ نے میری زیارت کی. آپ خام خواہ اپنے آپ کو مطلب میں اس چکر میں, لیکن پوچھا جائے فقیہ کون سا ہے, نام لے لیے خلاصہ. ہر آدمی فقیہ تو ہوتا ہے, سمجھ بوجھ تو ہوتی ہے اس کے اندر. تو فقیہ کا لفظ جو ہے وہ اب کثرت استعمال کی وجہ سے ہر ایک کو فقیہ کہتے ہیں. نہیں, فقیہ کچھ خاص لوگوں کو کہا جاتا ہے. تو جب میں اس کو اپنے لغوی معنی میں استعمال کر کے بول رہا ہوں تو یہ کنایہ ہو گیا. سمجھ میں آ رہی؟ تو کنایے میں قلت استعمال کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, مراد چھپ جاتی ہے. یہاں تک بات واضح. اب مثال کے طور پر جیسے کنایت حقیقت کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ آپ کہیں صلیتو, جیسے ابھی میں نے کہا جاءنی فقیہ, جاءنی متکلم. صلیتو آپ کہیں کہ میری مراد تو یہ تھی, میں نے دعا مانگی. حقیقت لغوی تو دعا ہے, تو یہ کنایہ ہے, کیونکہ جو متبادر الی الذہن ہے صلیتو سے, وہ کیا تھا, وہ متبادر الی الذہن جو فوری حاضر ہو رہا ہے, وہ تو نماز پڑھنا ہے, وہ صریح ہے. اب خلاصہ یہ ہے کہ صریح کا حکم یہ ہے, کنایہ کا حکم یہ ہے کہ یہ دلالت حال سے یا نیت سے طے ہوتا ہے. وہاں دلالت حال اور نیت کا کوئی اعتبار نہیں تھا, یہاں دلالت حال اور نیت کا اعتبار ہوتا ہے. مثال کے طور پر یعنی آپ کہیں بیعت و اشتریت کا لفظ اختیار نہیں کیا. ایک شخص نے کہا یہ چیز مجھے دے دو, میں نے کہا لے لو. کیا مطلب اس کا؟ اب یہ مجھے دے دو لے لو, یہ کنایہ ہے کہ صریح؟ کنایہ ہے, کیونکہ مجھے دے دو لے لو یہ کتنے اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر میں کہوں مجھے بیچ دو, ہاں میں نے تمہیں دے دی, پھر اور مسئلہ ہے. کہہ رہے مجھے دے دو, میں نے کہا لے لو. اب وہ کہے کہ بیع و شرع ہو گئی ہے بس, اور یہ شے میری ہو گئی, تو قاضی میرے سے پوچھے گا کہ آپ کا کیا ارادہ تھا. ٹھیک ہے, یا پھر دلالت حال سے طے ہوگا. مثال کے طور پر میں جو ہوں یہ کہنے کے بعد فوت ہو گیا, یعنی دنیا سے چلا گیا, کہیں گے انہوں نے کہا تھا. اب وہ صاحب تو موجود ہی نہیں رہے کہ جو بتائیں آ کے کہ میری نیت کیا تھی. تو اب قاضی کیا کہے گا کہ ذرا آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے ذرا مجلس کا حال بتاؤ کہ خرید و فروخت کا ماحول تھا, یعنی بات چیت یہ چل رہی تھی کہ یہ بیچ دیا جائے, لے لیا جائے, پھر یہ الفاظ اختیار ہوئے, تو یہ کیا ہے, دلالت حال. تو قاضی پوچھ لے گا دلالت حال, یا اگر متکلم صاحب خود موجود ہیں تو نیت اور بعض کیفیات, اب یہ تفصیل میں فقہا بتاتے ہیں, ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ متکلم کی نیت کا اعتبار نہ ہو, محض دلالت حال سے فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ دلالت حال اتنی قوی ہو کہ اب نیت ضروری نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ جو ہے وہ, اب یہاں بات ہے کنایت طلاق کی. کون سی بات ہے؟
کیونکہ اصل مسئلہ فقہا بھی جب یہ بات بیان کرتے ہیں ان کے طلاق اور نکاح پر ہی پہنچتے ہیں. یعنی مسئلہ یہی آتا ہے طلاق میں اگر لفظ وہ اختیار کیا جائے جو صریح نہیں ہے بلکہ کنایا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کن دو چیزوں کا اعتبار ہوگا؟ دلالت حال کا اور نیت کا. اب مثال کے طور پہ میاں بیوی میں لڑائی چل رہی ہے, ٹھیک, میاں بیوی میں لڑائی چل رہی ہے اور شدید تو میں ہو رہی ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ مطلب جاؤ اپنے گھر, الحقی باہلک. اب یہ طلاق کے لیے لفظ بولا جاتا ہے جاؤ اپنے گھر, الحقی باہلک, لیکن الحقی باہلک طلاق کے لیے بولا جا سکتا ہے؟ ہاں بولا تو جا سکتا ہے, صریح تو نہیں ہے لیکن کنایا تو ہے. اب اگر وہ کہے کہ میری نیت طلاق کی تھی, یعنی جب میں نے کہا تھا الحقی باہلک, یا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی پھر رجوع کر لیا, اور جیسے سیدہ حفصہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے ان کو طلاق دی اور رجوع کیا, تو آپ نے جن الفاظ سے طلاق دی مثلا بعض روایات کے مطابق اس میں علماء کا اختلاف ہوا اعتدی, عدت گنتی شروع کرو. تو اب اعتدی کیا طلاق کے لیے صریح ہے کہ کیا ہے؟ کنایا. اسی طرح اگر کوئی کہے, عربوں کے ہاں بولا جاتا تھا حملک علی غاربک, اپنی رسی اپنے کندھے میں پکڑو اور جاؤ, یعنی یہ چھوڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ کیا؟ یہ بھی کنایا. اچھا, اب یہاں جو کنائے میں لفظ آ رہے ہیں وہ ایسے ہونے ضرور چاہیے کہ وہ طلاق کے معنی میں سمجھے جا سکتے ہیں. اگر وہ لفظ ایسا ہے ہی نہیں جو طلاق کے معنی میں سمجھا جا سکتا ہو تو نہ دلالت کا اعتبار ہوگا نہ نیت کا. یعنی مثال کے طور پہ وہ شدید لڑائی چل رہی ہے, میاں بیوی کو کہتا ہے کہ اچھا جا کے کھانا پکاؤ, اور بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ کھانا پکانے سے میری مراد طلاق تھی, تو کہا جائے گا کہ کھانا پکانے کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ تمہاری نیت کا کوئی اعتبار ہے نہ دلالت کا اعتبار ہوگا. وہ کب اعتبار ہوگا؟ جب اس لفظ کے اندر طلاق کی گنجائش پائی جاتی ہو, چاہے وہ مستتر ہو, قلت استعمال کی وجہ سے وہ مستتر ہے, تو تب ہم پوچھیں گے کہ نیت کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب خلاصہ یہ ہے, صلیتو میں پھر کیا ہو, کنایا ہے یا صلیتو میں اگر آپ نماز کے معنی میں بول رہے ہیں تو وہ صریح ہے, اگر آپ صلیتو میں دعا کے معنی میں بول رہے ہیں تو وہ کیا کنایا. اور اگر میں کہوں صلیتو علی النبی صلی اللہ, پھر تو یہ صریح ہے کیونکہ علی النبی کے ساتھ یہ صریح ہو گیا. صلیتو علی النبی اعلیٰ کے صیغے کے ساتھ آئے گا, تو اب یہ درود کے معنی میں, صلاۃ کے معنی میں صریح ہے. اچھا دیکھیے, پہلی بات یہ کنائے سے حدود اور قصاص اور کفارات یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص آ کے زنا کا اعتراف کرتا صریح الفاظ میں نہیں ہے, کنائے میں کرتا ہے, تو کیا اس پر حد نافذ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. آپ نے کیا کہا کرتا صریح؟ صریح میں نہیں کرتا, کنائے میں کرتا ہے. یعنی آ کر اعتراف کرتا ہے. صریح میں اگر وہ کہہ رہے ہیں میں نے زنا کیا, حد نافذ ہو جائے گی کہ نہیں؟ لیکن وہ آ کر کوئی اور الفاظ اختیار کرتا ہے جس میں زنا کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور غیر زنا کا بھی ہو سکتا ہے, یا اس سے کمتر بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ خدا کے اعتراف کر رہا تو ہو جائے. ہاں, تو اس سے پوچھا جائے گا نا صحیح انداز میں بتاؤ, وہ کیا پھر بھی کنائے کے لفظ بولتا رہتا ہے. اسی طرح اس کی نیت بھی تھی اور اس سے کی بھی, وہ خود نہیں بتا رہا ہے. نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کیا یا نہیں کیا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو اس کے الفاظ سے ہی پتہ چلے گا نا. وہ الفاظ صریح ہے ہی نہیں, وہ الفاظ کیا ہے؟ کنایا ہے. ان کی اس کی مراد واضح نہیں ہے نا اس میں. اب وہ آ کر کے آپ اس سے پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ کہ یہ کام کیا ہے, پھر کنائے کے لوگ بول رہے تھے. اب کنائے کے اندر جو اعتراف ہوگا اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی, کیونکہ یہ وہ ان شبہات میں سے ہے جس سے حدیث میں آیا نا کہ ادرؤوا الحدود بالشبہات, شبہات سے حدود کو دفع کرو. تو ان میں سے بہت سے شبہات میں سے ایک شبہ کیا ہے کہ وہ کنائے ہے. مثال کے طور پہ چوری کسی نے کی ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے چوری کی ہے تم نے کہ نہیں کی, وہ کہہ رہا ہے اخذت, ہاں میں نے لیا ہے مسئلہ. پوچھا چوری کی ہے کہ نہیں, وہ کہہ رہا نہیں اخذت. وہ مان ہی نہیں تھا. اخذتو کا تو مطلب چوری بھی ہو سکتا ہے, لیکن غیر چوری بھی کنایا ہے کہ صریح ہے؟ کنایا ہے. تو اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, تعزیری سزا دی جا سکتی ہے, ہاتھ نہیں کاٹے جا سکیں گے اگر گواہ نہیں ہے. گواہ ہوں گے تو اس کے صریح کنائے کا کوئی چکر نہیں ہے. گواہوں نے دیکھ لیا, زنا کی شرائط پوری ہو گئی, اس پر حد نافذ ہو جائے گی. بات یہ وہ خود اعتراف کرتا ہے لیکن بس اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ صریح الفاظ میں اعتراف کرے, تو کنائے کے ذریعے یہ ہو جائے گا. کنائے کے ذریعے حدود ثابت نہیں ہوتے. یعنی سمپل سی فرق صریح اور کنائے میں یہ. اسی طرح طلاق میں اگر کنایا ہوگا, طلاق میں, اور اس کی نیت اس کی ہوئی, تو پھر کیا ہوگا؟ طلاق بائن واقع ہو جائے گی. کون سی طلاق؟ طلاق بائن. طلاق بائن کا مطلب کیا ہے؟
جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، عدت ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ خلاصہ سمجھا؟ طلاق بائن کب ہوتی ہے؟ 3-4 صورتیں ہیں جن میں طلاق بائن ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک صورت ہے کہ جب صریح لفظ اختیار نہ کیا جائے بلکہ کون سا لفظ اختیار کیا جائے؟ کنایہ کا لفظ اختیار کیا جائے تو طلاق بائن ہوتی ہے، چاہے وہ ایک ہی طلاق ہو، لیکن وہ طلاق بائن ہے۔ عدت ختم ہو جائے اس کے بعد نکاح کرنا چاہے تو کر لیں، لیکن نکاح میں عورت کا بھی اسی طرح اختیار ہوگا کہ وہ اگر انکار کر دے تو نہیں۔ طلاق رجعی میں عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، نیا نکاح نہیں ہوتا، اور اس میں عورت کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ کوئی بات نہیں، کون سی بات؟ کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صریح الفاظ میں اس نے طلاق دی اور وہ پہلی طلاق ہے، میں بتا رہا ہوں، تو اس کے بعد آپ کے پاس رجوع ہے۔ ہاں رجوع ہے نا، طلاق رجعی۔ ہاں ٹھیک، اگر اس نے کنائے میں دی تو وہ بیان ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ وہ صریح میں کہہ رہا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، یہ اس کو سزا ملی ہے۔ اور اگر اس نے کنائے میں کہی اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیت تھی تو وہ بیان ہو، ہاں سزا ہو گئی۔ مطلب تم طلاق کے صریح الفاظ کے لیے اختیار کر رہے تھے، یہ بڑی مشکل سی بات ہے کانسیپٹ سمجھنا اس کو، کیونکہ بالکل یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ بائن ہو جائے گی، بائن کا مطلب ہے نکاح ختم ہو گیا۔ ہاں نکاح ختم ہو گیا، یعنی عدت ہو گئی۔ ایک میں وہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لیکن وہ رجوع کر اس کے اندر جرت ہے نا، اس کو اس کی بہادری کی کا انعام ملا، وہ منہ سے کہہ سکتا ہے یہ بات۔ دوسرا اتنا ڈرپوک آدمی ہے، اسے منہ سے کہہ نہیں پا رہا، تو اس کو تھوڑی سی سزا تو ملنی چاہیے۔ میں حکمت میں نہیں اپنا خیال بیان کر رہا ہوں، بات اسی طرح ہی ہے۔ ٹھیک، اس کی کوئی وہ حدیث میں؟ ہاں حدیث ہے، یہ مطلب فقہا اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ طلاق بائن جو ہے وہ کنایے سے ہوتی ہے۔ نہیں میرا مطلب کہ ایسا بھی واقعہ ہوا۔ ہاں ایسے واقعات ہوئے۔ ایک اور طلاق بائن کی صورت ہوتی ہے کہ اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو وہ بھی طلاق کون سی ہے؟ وہ بھی طلاق بائن ہے، جس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح طلاق بائن کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ہر طلاق رجعی عدت گزرنے کے بعد طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ ہر طلاق رجعی جو ہے وہ عدت گزرنے کے بعد طلاق بائن سے مراد طلاق نکاح ختم ہو گیا، اب طلاق بائن کا مطلب رجوع کا اختیار نہیں رہا۔ اب کس شے کا اختیار رہا ہے؟ جس طرح طلاق بائن میں نئے نکاح کا اختیار ہوتا ہے، اسی طرح وہاں بھی نئے نکاح کا اختیار ہے۔ بات واضح ہے؟ بس یہاں ہم اتنی بحث کریں گے، صریح اور کنایہ ختم۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے نا وہ شروع آج کر لیں گے اور انشاءاللہ 1-2 نشستوں میں وہ مکمل ہو جائے گی۔ وہ ہے اب چوتھی تقسیم بنتی ہے۔ ظہور اور خفا کو اگر ہم ایک تقسیم لیں تو چوتھی بنے گی۔ پہلے ہم نے وضع کے اعتبار سے خاص عام مشترک معول دیکھا، اس کے بعد وہ 8 اقسام دیکھی۔ وہ کیا تھی؟ ظاہر، نص، مفصل، محکم، اور خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ کتنی ہو گئی؟ 16 ہو گئی نا۔ تو اب رہ گئی ہیں 4، جو 20 تھی نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ نے جس کو کہتے ہیں طرق الدلالہ، کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ طرق الدلالہ۔ یہ جو دلالہ کا لفظ ہے نا، اس میں علماء کہتے ہیں دال میں تثلیث ہے، آپ دی پڑھیں، دا پڑھیں، پیش پڑھیں، سب درست ہے۔ طرق الدلالہ، طرق الدلالہ، طرق الدلالہ، لیکن زیادہ مشہور کیا ہے؟ وہ دلالہ اور دلالہ ہے، دلالہ کم مشہور ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی جائز ہے۔ دیکھیں ہم نے ابھی دیکھا کہ لفظ وضع کیا جاتا ہے خاص معنی کے لیے، عام معنی کے لیے۔ لفظ کا معنی ظاہر ہوتا ہے، کبھی خفی ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ آخر لفظ سے معنی تک کا جو سفر ہے، جو لفظ سے معنی مستنبط کیے جاتے ہیں، اس کے طرق کیا ہے؟ یعنی مجتہد آ گیا نا۔ اب آپ کون ہیں؟ بالفرض مجتہد۔ اب آپ کہتے ہیں مجھے ذرا بتاؤ، یا میں مجتہد نہیں ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ مجتہد جب اجتہاد کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے سامنے ٹیکسٹ ہوتا ہے، ان کے سامنے کیا ہے؟ نص ہے، تو وہ اجتہاد میں معنی تک پہنچنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مطلب بات واضح ہو رہی ہے؟ طرق الدلالہ کا مطلب ہے الطرق التي يتبعها المجتہد للوصول للمعنى، یعنی مجتہد جن طریقوں کو فالو کرتا ہے معنی تک پہنچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ طرق الدلالہ۔ اس کو یہ بھی کہتے ہیں طرق انفہام المعنی، انفہام المعنی، معنی کو سمجھنے کے طرق، یہ بھی اس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔
یہ کتنے ہیں؟ یہ 4 ہیں، یہ 4 ہیں۔ ایک کا نام ہے جس کو آپ کہتے ہیں الدال، الدال کیا ہے؟ الدال بالعبارہ، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ عبارت النص۔ دوسرا کیا ہے؟ الدال، سب دال ہی ہے، چکن وکن کوئی نہیں۔ الدال بالعبارہ تھا، دوسرا کیا ہے؟ الدال بالاشارہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارۃ النص۔ تیسرا کیا تھا؟ الدال بالدلالہ، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالۃ النص۔ الدال انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہمارا یہ مبحث اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ دلالۃ النص۔ اور چوتھا کیا تھا؟ الدال بالاقتضاء۔ الدال بالاقتضاء، یہ تا ہے اور یہ ضاد ہے، یہ کیا ہے؟ دلالت اشارۃ النص، عبارت دلالت النص، اقتضاء النص۔ ٹھیک ہے، یہ ہے احناف کے ہاں۔ یہ کس کے ہاں ہے؟ معنی تک پہنچنے کے لیے احناف کے ہاں صرف یہ 4 طریقے ہیں۔ اگر آپ جو معنی ثابت کر رہے ہیں نص میں، وہ آپ ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے، تو وہ معنی ان کے ہاں کیا ہوگا؟ فاسد ہے۔ شوافع کے ہاں اس کے سوا بھی ہے۔ مثال کے طور پر جو ایک ہم صرف دیکھیں گے، کیونکہ وہ ہے مفہوم مخالف، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جو شوافع اور احناف کے درمیان مختلف فی ہے، کہ مفہوم مخالف سے جس معنی کی طرف پہنچیں گے وہ احناف کے ہاں وہ معنی کیا ہوگا؟ وہ ثابت نہیں ہوگا، وہ فاسد ہوگا۔ اور الاشارہ میں ہم مختصر میں صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ اشارہ جو ہے وہ صوفیہ کی تفسیر اشاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کئی دفعہ اس میں بھی التباس ہو جاتا ہے کہ الدلالہ بالاشارہ جو ہے وہ تو احناف کے ہاں قطعی ہوتی ہے، اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ تفسیر اشاری تو تفسیر ہوتی نہیں ہے، وہ تو بالکل وہمی ہے، تفصیلی ہے یا ظنی ہے، تو وہ کیا ہے اور یہاں اشارے سے کیا حکم ہے؟ یہاں تک بات واضح؟ یہ اقتضاء النص، ٹھیک ہو؟ اچھا، اس کے بعد جو مبحث ہے وہ ہے پہلا والا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تقسیم ہے کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ نہیں، وہ دلالت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے وہ معنی تو ہم ظاہر میں بھی پڑھ چکے ہیں، نص میں بھی معنی لایا گیا ہوتا ہے، وہی ابھی ہم یہاں بھی پڑھیں گے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں تو ہم بتا رہے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ معنی ہم پہنچے کیسے ہیں، وہاں قطع نظر اس کے وہ معنی یہ ہے اس کا۔ یہاں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مجتہد پہنچتا ہے نا اس معنی تک، کیسے پہنچتا ہے؟ مجتہد کیا طریقہ اختیار کرتا، بات واضح۔ اس کے بعد اب ہم آج پہلی دلالت پہ پہنچ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اعتبار ظہور، ظاہر، نص، مفسر، موقف، ہاں، اس میں بھی ہمیں پڑھا تھا کلام کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں کہ اس کا معنی کے ذریعے معنی پہ پہنچ گئے ہیں نا لفظ۔ تو اب جو ایک چیز ظاہر ہے یا نص ہے اور وہ عبارت النص ہے یا وہ ابھی آپ کو نظر آئے گا ان دونوں میں بہت زیادہ مشابہت ہے، ابھی ہم دیکھ لیں گے ان دونوں میں بہت زیادہ مشابہت ہے، لیکن اس میں بس اعتبار فرق ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا شروع میں؟ یہ تقسیمات اعتباری ہیں یا حقیقی ہیں؟ اعتباری، یعنی اب ہم اس کو محض ایک اور جہت سے دیکھ رہے ہیں، بس چیز تقریباً وہی ہے، چیز تقریباً وہی ہے، تو اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ نہیں، یہاں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلی تقسیم کیا ہے اصلاً؟ کیا تھی بولا؟ اچھا، یہاں عبارت النص میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عبارت سے مراد کیا ہے؟ عبارت سے مراد ہے وہ صیغہ جو الفاظ اور جملوں پہ مشتمل ہو، وہ صیغہ جو الفاظ اور جملوں میں مشتمل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبارت۔ اچھا، اب عبارت النص کی جو ہے نا وہ ابتدا اس کی سن لیں۔ عبارت النص، عبارت النص ہے، تعریف اس کی سن لینی چاہیے، لکھ لینی چاہیے، وہ ہے ہوا ما دل
ہوا ما، اس کو ہم انشاءاللہ ابھی کھولیں گے، ابھی یہ پتہ نہیں کب. ہوا ما دل، سوری، ہوا ما دل. یہ نا جو اس وقت میں قید لگانے جا رہا ہوں نا، یہ ہر کتاب میں نہیں ہوتی، لیکن یہ سمجھنے میں مدد دے گی. بِإِحْدَى الثلاثہ کو سمجھ میں آیا. ہوا ما دل بإحدى الدلالات الثلاثة على المعنى المسوق له اصالة او تبعا. خلاصہ یہ ابھی یہ جو احدى الدلالات الثلاثة، یہ میں اس کی وضاحت ابھی کر دیتا ہوں. فرما یہ رہے کہ عبارت النص وہ ہے کہ جس میں دلالت ہوتی ہے. اب آپ نے پوچھنا ہوگا نا کہ دلالت ہوتی کیسے، وہ بھی ہم بتانے لگے. بإحدى الدلالات الثلاثة، تین طریقوں پر. کس معنی پر دلالت ہوتی ہے؟ اس معنی پر جس کے لیے کلام لایا گیا ہوتا ہے، چاہے وہ کلام اصالتاً اس کے لیے لایا گیا ہو یا تبعاً لایا گیا ہو. ہم نے ظاہر اور نص میں کیا فرق پڑا تھا ادھر، کہ ظاہر وہ ہوتا ہے کہ معنی بالکل ظاہر ہے لیکن اس کے لیے کلام نہیں لایا گیا ہوتا. نص، اس میں ظاہر اور نص دونوں شامل ہیں جمہور اصولیین کے ہاں. کچھ اصولیین ایسے ہیں، جدید کتابوں میں عموماً فرق کیا جاتا ہے، اور وہ کیا فرق ہوتا ہے کہ جو طبعاً والی قید ہے نا اس کو اشارے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ہم جو اس وقت تقسیم پڑھ رہے ہیں اس میں طبعاً بھی جو معنی ثابت ہو رہا ہوتا ہے وہ کس میں شامل ہوگا؟ عبارت النص میں. بات واضح؟ اب جب یہ کھلے گا تو مثالیں جب آئیں گی تو بات واضح ہو جائے گی. ہوا ما دل بإحدى الدلالات الثلاثة على المعنى المسوق له اصالة او تبعا. ٹھیک ہے، یہ دلالات ثلاثہ کیا ہوتی ہے؟ لفظ کی تین دلالتیں. لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ ہم معلوم. تین طریقوں پر دلالت کرے گا. یا وہ دلالت ہوتی ہے مطابقت کی، یا وہ دلالت ہوتی ہے تضمن کی. کس کی؟ تضمن کی. یا ہوتی ہے وہ دلالت التزام کی، جس کو دلالت لزومی بھی کہتے ہیں. یا وہ مطابقت ہے یا وہ کیا ہے؟ دیکھیں، لفظ اگر التزام، مطابقت، تضمن، التزام. لفظ اگر اپنے اس معنی پر دلالت کرے جس معنی کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، اور وہ دلالت پورے معنی پر ہو، تو وہ کون سی دلالت ہوتی ہے؟ دلالت مطابقت. مثال کے طور پہ انسان کا پورا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق، منطق کے اعتبار سے. اگر میں انسان بولوں اور مراد لوں حیوان ناطق، تو یہ دلالت کون سی ہے؟ مطابقت کی. کیونکہ شجر ان کا لفظ بولوں اور پورا درخت مراد لوں، ٹہنی مراد نہیں لے رہا میں، بلکہ کیا مراد لے رہا ہوں؟ پورا درخت. یعنی جس معنی کے لیے وہ معنی لفظ وضع کیا گیا ہے، اس معنی کے اجزاء کو میں مراد نہیں لے رہا، بلکہ پورے کے پورے معنی کو مراد لے رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی. ٹھیک ہے، یا دلالت المطابقہ. یہ پوری. اچھا، دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہم دیکھیں گے کہ جو بھی عبارت النص سے ہم جس معنی تک پہنچیں گے وہ ان تینوں سے گزر کے جانا چاہیے. یعنی لفظ کی تین ہی دلالتیں ہوتی ہیں، یا تطابق ہوتی ہے، یا تضامن ہوتی ہے، یا التزام ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ یہی مثال آپ لے لیں انسان والی، کہ انسان کے لفظ کی دلالت حیوان پر ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نے حیوان ناطق کہا تو حیوان پر بھی دلالت ہے. اگر میں انسان بول کر حیوان مراد دوں تو یہ دلالت کون سی ہوگی؟ ہاں جی، دلالت نہیں ہوگی نہیں. میں انسان کے اندر والا حیوان مراد ہے، وہ شیر چیتا نہیں ہے. نہیں ہے تو کنفیوژن. میں کوئی دلیل چھوڑوں گا، کوئی قرینہ ہوگا، کوئی ایسے بلا وجہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں نہیں، اس درخت سے ٹہنی میں فرق ہے اصل میں. یعنی درخت سے ٹہنی میں نا وہ اجزائے معنی نہیں ہے، وہ اجزائے شخص ہے.
ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں نا وہ سمجھانے کے لیے تو میں ٹہنی کی مثال دے دیتا، لیکن اگر کوئی اعتراض کرتا تھا پھر میں نہیں کرتا. ٹھیک، یعنی آپ دیکھیں کہ درخت کا معنی کیا ہے اصل میں، زمین سے نکلنے والا جو بھی آپ کہیں بیج کے ذریعے، جو بھی اس کی منطقی آپ تعریف کریں گے وہ مشکل تعریف ہوتی ہے، لیکن آپ فی الحال ابھی انسان پر رہے ہیں مثلا، یا آپ کسی اور لفظ پہ چلے جائیں، آپ کہیں کہ ہے جو شیر ہے، شیر وہ حیوان زائر ہے، دھاڑنے والا. اب ہم جب میں شیر کا لفظ بول رہا ہوں تو اس میں محض اس کی دھاڑ میری مراد ہے بالفرض، ٹھیک ہے، دھاڑ اس کی مراد ہے. تو اب یہ دلالت کون سی ہے؟ لفظ کی دلالت اپنے کامل معنی پر ہے یا جزوی معنی پر؟ اگر لفظ کی دلالت جزوی معنی پر ہو یا جزء معنی پر ہو، جزوی معنی بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے عبارت، جزء معنی پر ہو، اذا دل اللفظ على جزء معناه فهذه الدلاله تسمى دلالت التضمن. فہمنا؟ دلالت تضمن یہ ہوگا. لفظ کا اپنے معنی کے جز پر دلالت کرنا کیا ہے؟ تضمن. بات واضح ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ لفظ ایک ہی بول رہے ہیں اور وہ جز میں دلالت کر رہا ہے. لفظ ایک بول رہے ہیں نا، مثلا آپ نے کون سا لفظ بولا، اب اگر ایک لفظ بولے جو جز پہ دلالت کرتا ہے، نہیں ایسا تو یہ تو کسی سیاق میں آئے گا، اس سے پتہ چلے گا. یعنی ظاہر بات جب میں اسد کا لفظ بولوں گا، اس لیے ہم نے عبارت کا مطلب بتایا تھا، جملوں سے بنی ہوتی ہے کوئی عبارت. تو اب ہم ویسے لفظ بتائیں گے تو اس میں تو یہ اشکال پیدا ہوگا کہ آپ انسان سے مراد حیوان کیوں لے رہے ہیں. تو آپ جب کہیں گے نا انسان دیکھا ہے مثلا کیسے اپنے بھائیوں کو قتل کرتا ہے، تو یہ انسان ہے، مطلب اس طریقے میں تو آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہاں یا میں کوئی ایسا جملہ اختیار کروں جس میں اس کی حیوانیت کی طرف اشارہ کرنا ہے اور لفظ لے کے آ رہا ہوں انسان کا، تو اب آپ کہیں گے یہاں انسان، یعنی مثال کے طور پہ آپ چھوڑیں اس کو، آپ کہیں جا انسان، انسان آیا، تو آپ کہیں انسان آیا تو اس کے اندر متضمن نہیں ہے کہ وہ حیوان بھی ہے. بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، اس کے اندر متضمن ہے کہ وہ حیوان نہیں ہے. اس کے جب میں کہوں انسان آیا اس کے اندر متضمن ہے کہ وہ حیوان ہے. نہیں میں اکثر پوچھ رہا ہوں، جب آپ نے کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے، بھی ہم مناطقہ کے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی جو لوجیشینز ہیں انہوں نے کیا کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے. جب میں بولوں گا انسان آیا تو یہ متضمن ہے. آپ کیا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ حیوان ہے؟ لفظ تو آیا انسان کا. میں کہوں گا دلالت تضمنی کے اصول کے تحت. بات ہوگی ٹھیک نہیں؟ اب سمجھ میں آ گئی. ہو سکتا ہے آپ میرے سے پوچھیں، میں کہوں کہ انسان، آپ نے کہا انسان آیا، اچھا میں نے کہا انسان آیا تو حیوان بھی ہے. آپ نے تمہیں کہنا پتا، میں نے تو انسان کا لفظ بولا، تو میں نے کہا کہ انسان کی ڈیفینیشن ہے حیوان ناطق، تو حیوان بھی ہے وہ ناطق بھی ہے، تو اس کا ایک جز حیوانیت کا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ فکر ہے کہ انسان آیا، آپ اس کو انسان، یہ استنباط ہے. دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہم جب نصوص دیکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. یہ استنباط ہے نا. آپ مجتہد سے پوچھیں گے تم نے لفظ انسان سے یہ استنباط کیسے کیا کہ وہ حیوان ہے، تو وہ آپ کو بتانا پڑے، اس مجتہد کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے کیا طریقہ فالو کیا. وہ کہے گا تضمن کا طریقہ ہے تضمن. تیسرا کیا؟ التزام. التزام کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلا اگر یہ تھا کہ دلالت اللفظ علی ما وضع له یا علی کل معناه، تو وہ کیا؟ دلالت مطابقت. دلالت اللفظ علی جزء معناه وہ کیا تھی؟ دلالت تضمن. دلالت اللفظ علی خارجی معناه، لفظ دلالت کرے اپنے معنی سے خارج پر. مثال کے طور پر جیسے دلالت تضمن میں آپ کہیں کہ کتاب، تو میں کہوں کتاب، تو کتاب کے اندر صفحے ہوں گے نا، یعنی کتاب کی ڈیفینیشن میں اس کی بائنڈنگ شامل ہے کہ نہیں کہ وہ بین الدفتین ہوتی ہے بالفرض. ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا اس کے معنی میں یہ جو دلالت ہے اس کی جلد کی ہے کیا؟ دلالت تضمنی. اچھا دلالت کتاب میں کاتب بھی تو موجود ہے کہ نہیں؟ ہاں لیکن یہ دلالت لفظ کے اندر ہے، مطابقت میں ہے، یہ تضمن میں ہے. پھر کیا ہے؟ خارج المعنی ہے. خارج معنی، تو وہ خارج معنی اس کا لازمی معنی ہونا چاہیے، اس میں لزوم کا تعلق ہونا چاہیے. ہر خارج معنی میں تھوڑی دلالت ہوتی ہے. یعنی آپ کے کتاب کی دلالت جو ہے وہ آسمان پر ہے، یہ آسمان پر کیا لزوم ہے اس میں، لیکن کتاب کاتب کے بغیر ہو سکتی ہے؟
نہیں، کتاب کاتب کے بغیر ہو سکتی ہے، لیکن کیا کتاب کے اندر مفہوم شامل ہے اس کی ڈیفینیشن؟ کاتب اس سے علیحدہ ہو گیا نا. علیحدہ، یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں، اس لفظ سے علیحدہ ہے، لیکن یہ دلالت عقلی ہے، التزامی ہے، لزومی ہے. ہر شاگرد کی جب بات کریں گے تو استاد اس میں التزامی ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح مثال آپ دوں. یعنی اگر آپ کہیں گے ایک شاگرد آیا تو میں پوچھتا ہوں اس کا استاد کون ہے، آپ میں نے کہا شاگرد ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کا استاد کون، وہ کہیں گے کیا شاگرد کر، میں تمہیں شاگرد کر لوں، میرا استاد کون ہے؟ وہ کہیں گے بھائی شاگرد کے لفظ میں دلالت التزامی استاد پر پائی جاتی ہے، اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس کا استاد کون. کل عالم آ جائے. اب مثال کو کون، کل عالم کس سے دوبارہ بتا. انسان سے. ہاں جو عالم اصغر ہے نا. نہیں، انسان سے کل عالم پر تو کوئی دلالت التزامی مجھے نہیں ہو رہی، انسان سے اس کے خالق پر تو ہو رہی ہے انسان، لیکن انسان کے عالم اکبر پر کیسے ہوگی؟ عالم اکبر نہ بھی ہو تو خالی ایک انسان بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے. انسان کا مقصد یہ جزا و سزا کے لیے، وہ تو تمہیں اور طریقوں سے پتہ چلا. لزومی کا مطلب ہے وہ عقلی التزام دکھا سکو تم. یعنی مثال کے طور پر تم کہو کائنات یہ شے حادث ہے، میں مطلب یہ بیگ حادث ہے، حادث کے لفظ کے اندر دلالت التزامی کس پر ہے کہ محدث ہونا چاہیے. کائنات موجود ہے، حادث ہے، اب کائنات کے لفظ کے اندر خالق شامل ہے، دلالت مطابقت میں یا دلالت تضمن میں شامل ہے کہ نہیں شامل. تو پھر یہ کون سی دلالت ہے؟ آپ کہیں کائنات کی دلالت خدا پر دلالت ہے. کون سی دلالت ہے؟ دلالت التزامی. بات واضح. تو یہ کیا ہے کہ آپ معنی جو اس کا معنی ہے نا لفظ کا، چاہے کل یا جز، اس سے جو لازمی معنی آتا ہے اس پر دلالت کرتے ہیں لفظ سے. یہ بھی کون سی دلالت ہے؟ دلالت ہے یہ احدى الدلالات الثلاثہ میں شامل ہے، دلالت لزومی. اور یہ اصلاً ہم دیکھیں گے جو دلالت وہ ہے نا اگلی والی اشارۃ النص، اس میں دلالت لزومی ہوتی ہے. اس میں جو ہم اشارۃ النص اخذ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے، وہ لزوم کے طریقے پر ہو رہا ہے. اور یہ اتنا بڑا کہتے ہیں مجتہدین کی انظار میں فرق کیسے پڑتا ہے. ٹائم تو بہت اوپر ہو گیا. مجتہدین کی انظار یعنی ایک مجتہد اس لیول کا، ایک اس لیول کا، ایک اس لیول کا، کیسے فرق واقع ہوگا کہ آپ دلالت لزومی کس حد تک دیکھ سکتے ہیں. دوسرا لازم، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس میں انظار مختلف ہوتی چلی جائیں گی. وہ لزوم کئی دفعہ بین ہوتا ہے، کئی دفعہ غیر بین ہوتا ہے، کئی دفعہ بین بالمعنی الاخص ہوتا ہے، کئی دفعہ بین، یہ میں اگلی دفعہ مختصر بتا دوں گا، ایک بین بالمعنی العام ہوتا ہے. یہ سب ہر عقل ہو سکتا ہے ایک اس لازم تک جائے اور ایک ہزارویں لازم تک جا رہی ہے. اب یہاں اختلاف ہو جائے گا. آپ کہیں گے کیسے تم نے یہاں سے استنباط کیا اس کا؟ وہ بتائے گا، پھر پوچھنا پڑے گا. وہ کہے گا دلالت التزامی میں اس طریقے پر، اس کا لازم یہ، اس کا لازم یہ، اور ہر لازم میں دلیل قائم کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ لازم اس کا ہے، یہ لازم اس کا، یہ لازم اس کا. دیکھو بڑی معنی ہے، دقیق معنی ہے، وہاں تک میں پہنچا ہوں لزوم کے طریقے پر. تو وہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت التزامی. تو یہ آپ کو بات واضح ہو گئی کہ یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دلالت، یہ والی دلالت اور دلالت جو اشارہ ہے نا، اشارہ تو بس وہ انشاءاللہ پڑھنے اللہ نے چاہا. لیکن آپ میری دلالت التزامی تو غور کریں تو بڑی مزیدار ہے. یہ اس میں آپ مطلب بہت وسعت پیدا کر سکتے.